یہ ہے قرآن کا راستہ. تو جس فرد نے، جس قوم نے قرآن کریم کے دیے ہوئے راستے کو اختیار کیا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ترقی دی اور آخرت کی ترقیاں بھی ان کے منتظر ہیں. اور اس میں سب سے بہترین جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد. ہر نبی کے ساتھ ان کے اصحاب تھے. قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی انبیاء علیہ السلام نے سب سے اعلیٰ و افضل نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اسی طرح جس طرح باقی نبیوں کے صحابہ تھے، ان کے ساتھی تھے، ان میں سب سے اعلیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے لیے سے، عمل کے لیے سے. اور وہ تو قرآن پڑھنے کا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وقت ہی نہیں ملتا. اور اگر مل جائے تو ثواب کے لیے سے، برکت کے لیے سے پڑھتے ہیں، عمل کے لیے سے. قرآن پڑھتے ہیں اللہ نے توفیق دی، یہ بھی اچھی بات ہے، ایک ہی کام ہے. اور ایک حرف کے بدلے میں 10 دیکھنی ہے. قرآن پڑھنا یا خدا نخواستہ آپ کو پڑھنا کسی کو ضائع نہیں کرتا. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر، اس میں قرآن ہے، اس میں نماز ہے، اس میں بیٹھ کے تمام سے ذکر کرنا ہے. فرمایا اگر لاپرواہی سے بھی کرتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں، ہمارا دھیان تو ادھر نہیں ہوتا، زبان چلتی ہے، دھیان کہیں اور ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہیں، دھیان حساب کتاب میں ہوتا ہے. قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہوتا ہے، زبان چل نہیں ہوتی. لیکن رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرے صحیح، اگر لاپرواہی سے بھی کرے گا تب بھی وہ اپنے اثر سے خالی نہیں ہوگا. اللہ آہستہ آہستہ اس کو پوری توجہ عطا فرما دے گا. لاپرواہی سے کرے گا، کرتے 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 توجہ نہیں ہوگی، پھر اللہ آہستہ آہستہ اس کو پوری توجہ عطا فرما دے گا. اور پھر وہ کیفیت بنے گی ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب اللہ کی عبادت کرو تو ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اس کو دیکھ رہا ہے. اور اللہ والوں کی نظر میں ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ والوں کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے، بولا جاتا ہے عارف باللہ، اللہ کو پہچاننے والے. وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جس طرح ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے اللہ پر. تو دنیا میں ہم کسی آپس میں اگر بات کرتے ہیں بے توجہی سے، جس کو بے توجہی سے سناتے ہیں تو وہ سنتا ہے، وہ تو احکم الحاکمین. جب توجہ سے بات کریں گے، جب توجہ سے سنائیں گے تو وہ ضرور سنتا ہے، کیونکہ وہ دل کی کیفیت پر فیصلہ کرتا ہے، وہ زبان پر فیصلہ نہیں کرتا. اس کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ توبہ کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، ندامت کے 2 آنسو، دل کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے، اللہ میں نے جو کیا ہے بہت بڑا جرم کر لیا ہے، مجھے معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا. اگر دل سے یہ بات کہہ رہی ہے اور دل کے اندر ندامت پیدا ہو گئی ہے، اللہ اس پر توبہ قبول فرما لیتا ہے. اور پھر اللہ اسی توبہ قبول کرتے ہیں حتیٰ میرا دم بھی کو بندہ بلا، تو اسی جیسے کہ اس نے کبھی کوئی زندگی میں گناہ کیے ہی. بندہ تو کسی کو معاف کرتا ہے، تانا رہتا ہے نا، تانا نہیں دیتا. ہماری گفتگو من قال صدق،
کہ قرآن سے بات کرو، جس نے قرآن سے بات کی وہ سچ کرو۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ معاملات میں، لین دین میں، کاروبار میں، تجارت میں، سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ سب کچھ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ ہم نے کاروبار کیسے کرنا ہے، ہم نے ملازمت کیسے کرنی ہے، ہم نے لین دین کیسے کرنا ہے، ہم نے معاملات کیسے دیکھنا ہے، ہم نے والدین کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے، اپنے بیوی کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے، ہم نے اولاد کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بازار میں بیٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے، آمد و رفت کا طریقہ ہے کہ کیسے آنا جانا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، خاندان والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، شہر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اللہ نے سب کچھ قرآن میں بتایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ قرآن کریم کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی نا۔ اول تو قرآن پڑھنا نہیں ہے، اللہ ہم سب کو معاف کرنا اور ہمیں قرآن کریم کے ساتھ دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا دل قرآن کے ساتھ لگ جائے، یہ دنیا کی چیزوں سے ہٹ کر قرآن سے دل لگ جائے۔ اور جن لوگوں کا دل قرآن میں لگتا ہے ان سے پوچھیں کیسے شاندار اور مزیدار زندگی گزارتے ہیں جن کا دل قرآن ہے۔ پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی، ہمارا میں بھی پڑھی ہوگی، سوشل میڈیا پہ بھی بڑی چلی تھی، اخبارات میں بھی آئی تھی، اور الیکٹرانک میڈیا سے نہیں سنی کیونکہ وہ صرف خبر نہیں دیتے نا، لیکن میری بات انہوں نے پھیلانی نہیں ہوتی، فحاشی یعنی فون کراتے ہیں کہ گجرانوالہ کے ایک ڈرائیور ہے، وہ پشاور گاڑی لے کے جاتا ہے، یہ بڑی بس جو ہے سواریوں والی، اب گجرانوالہ سے وہ چلتا ہے تو قرآن شروع کرتا ہے، حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، گجرانوالہ سے چلتا ہے تو پشاور سے 15 سپارہ پڑھ لیتا ہے، اور پشاور سے چلتا ہے تو گجرانوالہ تک 15 سپارہ پڑھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے قرآن سے محبت ہوتی ہے نا، اللہ ایسے لوگوں کو نوازتے ہیں۔ کتنی خوش قسمتی اور کتنی عظمت کی بات ہے۔ اور ہمارے یہاں سب سے معاشرے میں سب سے برا طبقہ جو ہے وہ ان ڈرائیور اور ٹریکٹروں کو کہا جاتا ہے۔ سب سے برا طبقہ، یعنی ان کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ گالی سے خالی نہیں ہوتی، اور گالی بھی ایسی اللہ تعالیٰ نے کو ہدایت ہے کہ نئی سے نئی گالیاں میرا من سے ایجاد ہوتی ہے، اور جھوٹ اور مکر فریب اور دھوکہ وہ سب ان میں شامل ہوتا ہے، اور ہم اس وجہ سے سب سے یعنی جو برا طبقہ جس کو سمجھا جاتا ہے وہ ان ڈرائیوروں کو سمجھا جاتا ہے، اور ٹریکٹروں کو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس کو توفیق دی، توفیق ملتی ہے کوشش کے ساتھ، دل کے اندر طلب کے ساتھ، کیونکہ یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوگا کہ دنیا تمہارے مقدر کی جو لکھ دی گئی ہے نا لوہے محفوظ میں تمہاری پیدائش سے پہلے، وہ ہر حال میں تمہیں مل کے رہے گی، نہ ایک رائی کے برابر زیادہ ہوگا نہ ایک رائی کے برابر کم ہوگا، لیکن دین جو ہے نا اللہ فرماتا ہے جتنی طلب ہوگی اور جتنی دل میں طلب ہوگی اتنا عطا کروں گا، اگر طلب نہیں ہوگی طلب نہیں ہوگی تو دین نہیں ملے گا۔ اب قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلے تو ہمیں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، اور اگر مل جائے تو پھر فٹافٹ یہ ہوتا ہے کہ 12 ہو جائے 2 ہو جائے 3 ہو جائے بس
غالباً صحابی رضی اللہ عنہ کو فرمانا ہے، یہ کسی اللہ والی کی روایت ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو یہ سمجھو کہ تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اللہ سے باتیں کر رہے ہو. یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے نا، وہ پھر کلام اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب بتانے کی زیارت ہوئی، وہ تو چونکہ اللہ والے لوگ تھے، ان کے سوال بھی وہی ہوتے تھے، جواب بھی ایسے ہی ملتا ہے، ان کی طرف جیسے ہوتی تھی وہی ہوتا تھا. ہم جیسے لوگ ہیں یا پرانا کاروبار دے دے، پرانا دے دے، بلڈنگ دے دے، بنانا دے دے، پچھلے پیسے دے دے، اتنا جام جلال دے دے، یہ کر دے، ہوتا دے دے، یہی ہوتا ہے. لیکن وقت کے امام تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی تعالیٰ کی زیارت ہوئی تو آپ نے تو پوچھا یا اللہ میں آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیا کیسے ملے گا؟ اب اگر دنیا میں کسی بڑے آدمی سے یہ کہا جائے کہ جناب آپ بتائیں ہم کون سا کام کریں کہ آپ کے قریب ہو جائیں، صدر صاحب سے کہہ دیا جائے، وزیر صاحب سے کہہ دیا جائے، گورنر صاحب سے کہہ دیا جائے، یہی ہوتے نا بڑے لوگ دنیا کے لباس. اب جو کام وہ کہیں گے، ہم دنیا کا ہر کام چھوڑ کے پہلے وہ کام کریں گے، یا گورنر صاحب نے کہا ہے یا وزیر اعظم نے کہا ہے یا صدر نے کہا ہے، میں وہ کام کروں تاکہ میں اس کے قریب ہو جاؤں، وہ مجھے پہچاننے لگ جائے، میرے اس کے ساتھ تعلق بن جائے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ گورنری، یہ صدارت، یہ وزارت تو چند سال کی ہوتی ہے، چند مہینوں کی ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے بیچاروں کے ساتھ آپ سب کو اندازہ ہے، آپ سب کو اندازہ ہے کہ اس وزیر اعظم کے ساتھ، اس صدر کے ساتھ، اس گورنر کے ساتھ پھر اقتدار سے اٹھنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے. لیکن اللہ کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہونے والی. جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، جو اس کا تعارف برکتوں والی ذات ہے، وہ جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کی، ہر طاقت، ہر حکمران جس کے قبضے قدرت میں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. کس پر؟ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا. اتنا بڑا اختیار اس کے پاس. ساری دنیا کی طاقتیں کسی کو مارنا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو مار سکتا ہے، اور ساری دنیا کی طاقتیں کسی کو بچانا چاہیں، اللہ اس کو مارنا چاہے تو بچا سکتا ہے. اور وہ رب العالمین، وہ احکم الحاکمین، وہ مالک الملک، اس نے کیا جواب دیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ مالک قرآن پڑھا کر جتنا قرآن پڑھے گا اتنا میرا قرب مل جائے گا. جتنا قرآن پڑھے گا اتنا میرا قرب مل جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کے ساتھ اپنا دل ہے. جتنے زبانی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھنا پڑتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آگے سے آگے قرآن پڑھنا، آگے سے آگے پڑھنا ہے. جو زبانی یاد ہے اس کو پڑھتا ہے، ایک صورت یاد ہے اسی کو پڑھتا ہے. اور جب قرآن کھول کے بیٹھے اس پر غور کریں، الفاظ میں غور کریں، اللہ کیا ہے، توجہ سے اور توجہ سے پڑھیں، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ. جب پوری توجہ اور دھیان سے قرآن پڑھیں گے نا، اللہ قرآن کا نور دل میں اتارے. اور جب قرآن کا نور دل میں اترے گا پھر ہر چیز روشن ہو، پھر ہر چیز کھلے طرح روشن ہو جائے گی، ہر چیز واضح ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا بھائی وہ آج کل اعلان میں چل رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ
مخالفت وغیرہ کوئی ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں یہ جو افواہیں ہیں اس پر دھیان نہ دیں. اس پر بڑے بڑے جید علماء کرام نے تحقیقات کر کے اس کے بعد فتوے بھی دیے ہیں. اور چونکہ یہ انسانی صحت کے لیے اور علاج کے لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے اور اطباء نے اس کو مطلب تجویز کیا ہے تو لہٰذا اس پر جو ہے اپنے محلوں میں اپنی بستیوں میں اپنی گلیوں میں سب لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ ایک علاج ہے. اس میں کوئی کسی قسم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے. جہاں کہیں کوئی حادثہ ہوا ہے وہ اتفاقی حادثہ ہوا ہے. مطلب کہ 2-4 کسی جگہ پر حادثہ ہوا ہے انجیکشن کی وجہ سے کوئی بچہ فوت ہو گیا تو یہ ایسا نہیں ہے. تو مستقل نہیں ایسا معاملہ. وہ کوئی ایسے مطلب ہے کہ وہ جس کو جیسے کہتے ہیں وہ دوائی ایکسپائر ہو گئی تو وہ کسی کی لاپرواہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں اسپتالوں میں کبھی کوئی ایکسپائری دوائی کھا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ مستقل کوئی ایک سوشل میڈیا پر مہم چلی تھی کہ مستقل جو ہے بچوں کو ختم کرنے کے لیے اور یہ کیا کہتے ہیں پاپولیشن کو ختم کرنے کے لیے یہ سازش کی جا رہی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو لہٰذا اس آدمی جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ضرور اہتمام کے ساتھ یہ پولیو کو خطرہ کروائیں اور ان کو انجیکشن وغیرہ لگوائیں تاکہ بچے جو ہے نا وہ اس پولیو کی جو جان لیوا بیماری ہے اس سے محفوظ رہ سکیں.